اللہ آزماتا ہے، شر اور خیر دونوں ذریعے سے آزماتا ہے۔ کبھی بیمار کر کے کبھی شفا دے کے آزماتا ہے، کبھی غریبی دے کر آزماتا ہے اور کبھی دولت دے کر آزماتا ہے۔ ہر صورت میں اللہ آزماتا ہے۔ تو جو بھی آزمائشیں ہوں ان آزمائشوں کو سمجھ کر ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہونی چاہیے۔ بہت ساری آزمائشیں ہیں، کچھ آزمائشیں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے بڑی بڑی آزمائش کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی، جیسے مسیح دجال کی آزمائش، یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ کتنے لوگوں کے ایمان ڈگمگا جائیں، چونکہ اس کے پاس جنت اور جہنم دونوں طرح کی چیزیں ہوں گی، پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ کمزور ایمان والے بھٹک جائیں گے، مضبوط ایمان والے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ بڑی آزمائش ہوگی۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے بچنے کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ فتنہ کا مطلب نحوست نہیں کہہ سکتے، فتنے کا مطلب آزمائش۔ قبر کا بھی فتنہ ہے، ہماری زندگی کا بھی فتنہ ہے، ہماری زندگی میں بھی ہمارے لیے آزمائشیں ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما ترکت بعدی فتنة هي أضر على الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مرد حضرات کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت منحوس ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آزمائش کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آزمائش ہے یہ عورتیں، جو بچ گیا اس آزمائش سے وہ نیک بخت ہے۔ ان السعید لمن جنب الفتن، یقیناً نیک بخت وہ ہے، خوش قسمت وہ ہے جو فتنہ سے بچ جائے۔ بہت ساری آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ سونا چاندی، مال و اولاد، یہ ساری چیزیں آزمائش ہے۔ یہ چیز اس کا مطلب غلط نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ عورتوں کو بھی آزمائش کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے عورتوں کو سب سے زیادہ نقصان دہ آزمائش اور فتنہ بتایا۔ لہٰذا مرد حضرات کو اس آزمائش سے بچنی چاہیے۔ وہ اس طرح بچ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان مضبوط رکھے، نگاہیں نیچی رکھے، وہ غلط چیزوں اور غلط محفلوں سے یا غلط کتابوں سے پرہیز کرے، تو اس طرح سے وہ اس آزمائش سے مرد حضرات بچ سکتے ہیں۔ اور عورتیں بھی اپنے آپ کو فتنہ بننے سے محفوظ رکھ سکتی ہے جبکہ وہ باحیا اور باپردہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اولاد کو بھی آزمائش کہا اور مال کو بھی آزمائش کہا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں بہت سارے لوگ فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اولاد کی خاطر دنیا میں ہر کچھ کرنے کو تیار ہے، اور اولاد کی خاطر ہم عبادت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اولاد کی خاطر۔ یہ وہ آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین نے جسے اولاد دیا تو اولاد ہونے پر بھی ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم اس کی کس طرح سے تربیت کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ دیکھنے پر تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو سکسیز نہیں ہیں اولاد کی تربیت میں۔ ماں باپ اپنی اولاد سے ہر طرح کا کام کروا سکتے ہیں، دنیاوی کام۔ اولاد کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ٹوک دے یا روک دے یا اس چیز کو نہ کرے، لیکن اگر وہی ماں باپ اگر چاہیں تو یہی حکومت دکھلا کر انہیں پرہیزگار اور دیندار بھی بنا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ان سے دنیاوی کام لے رہے ہیں ویسے ہی دینی کام بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم ماں باپ اپنے اولاد پر سخت اور کڑی نگاہ رکھ کر انہیں اسکول بھیجتے ہیں اور بچے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ویسے ہی مسجد بھیج سکتے ہیں۔ گویا اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں
ہم اس آزمائش میں فیل ہو گئے، اس وجہ سے فیل ہو گئے کہ ہم نے اپنی اولاد کو تربیت یافتہ نہیں بنا پایا، اخلاق مند ہماری اولاد نہ ہو سکی، تعلیم یافتہ نہیں ہو سکے، آخرت کے لیے ہم نے اسے صحیح طریقے سے اس کی پرورش نہیں کی، تو اس آزمائش میں ہم فیل ہوتے گئے۔ مال بھی ہمارے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ اسی مال کو کمانے کے لیے حرام اور حلال کے درمیان ہم فرق نہیں کر پا رہے ہیں، تمام حدود کو ہم پار کر جاتے ہیں اسی مال کے لیے۔ اسی مال کو کمانے کے لیے ہم سود لیتے ہیں یا غلط کاروبار کرتے ہیں، حرام چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، کسی کے مال کو چھین لیتے ہیں، کسی کے زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، گویا حلال و حرام کا فرق نہیں کر پاتے اسی مال کو کمانے کے لیے۔ ایک دوسرے پر سبقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے پوری محنت اور کوششیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ جس ذریعے سے بھی مال حاصل ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اسی روپیے اور پیسے کے لیے ہم اللہ کو بھول بیٹھے، وہ اللہ جو رزق دیتا ہے اس اللہ کو ہم بھول گئے، جو رزاق ہے، جو رزق دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسی جگہوں سے بھی رزق دیتا ہے جس کا انسان کو تصور، خیال اور گمان بھی نہیں ہوتا، اس اللہ کو ہم کمانے کے لیے بھول گئے، روپیے اور پیسے کے لیے بھول گئے۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أهلنا ومالنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم۔ یہ اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ قریب آپ سے کہیں گے ہمیں ہمارے مالوں نے، ہماری اولاد نے ہمیں مشغول کر رکھا تھا، ہم بیجی ہو گئے تھے اسی میں، ہم پیچھے رہ گئے، ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، معافی کی درخواست کر دیجئے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ گویا یہ اولاد اور یہ مال آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں غلط طریقے سے مبتلا نہ ہو، بلکہ اس مال اور اولاد کو ہم اپنے لیے صحیح نعمت تصور کرتے ہوئے ہم اللہ سے غافل نہ ہوں۔ یہ عورتیں بھی آزمائش ہیں، اس آزمائش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ دنیا میں بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، یہ سونا، چاندی، ہیرا، موتی، ان میں سب سے قیمتی اور سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی چیزوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اس کی رغبت، اس کی محبت، اس کی چاہت مزین کر دی گئی ہے، فطری طور پر، نیچرل طور پر انسان اس کی طرف کھنچاتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، عورتوں، بیٹوں، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ گھوڑوں، کھیتوں اور مویشیوں اور کھیتوں کی محبت، ان ساری چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ غور کیجئے کیا یہ ہمارے اندر اس چیز کی چاہت نہیں ہوتی؟ ان تمام چیزوں کی چاہت ہے جس کے لیے ہم اللہ کے دربار کو بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے۔ عورتوں کی چاہت، بیٹوں کی چاہت، سونا اور چاندی کے خزانوں کی چاہت، مویشیوں کی چاہت، ہمارے پاس بہت زیادہ مویشی ہو، گھوڑے ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بکریاں ہو، بھیڑ ہو، ان سب چیزوں کی ریوڑ ہو، کھیتوں کی چاہت، جتھا ہو زمین کا، کئی بیگھوں کا کہ ہم مالک ہوں،
اس چیز میں بھی حلال و حرام کا فرق نہیں کر پاتے۔ کھیت کے تعلق سے بہت سارے مسلمان حرام و حلال کا فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ زمین و جائیداد کی چاہت میں دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر بیٹھتے ہیں، تو اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ میرے بھائی، مختصراً اہم باتیں ذکر کرنا مقصود ہے۔ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، کسی بھی طرح کی، یا تو دائمی بیماری ہو یا وقتی اور فوری بیماری ہو، اس آزمائش میں بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اس آزمائش کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آدمی کا ٹانگ ٹوٹتا ہے یا ہاتھ ٹوٹتا ہے یا ٹی بی، کینسر، چینی، ہائی بلڈ پریشر یا اس طرح کی شکایت اگر ہو جاتی ہے، فوراً ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ اگر زیادہ حادثات ہونے شروع ہو جائیں، گھر بدھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآنی آیات کو کاغذوں میں لکھ کر کونے کونے میں ٹانگ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں گھر باندھنا۔ ہاتھوں میں تکلیف ہو، کالے دھاگے باندھ لیتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو، جلدی سے پانی لیجئے بوتل میں، مولوی صاحب کے پاس دوڑ کر بھاگیے اور پھکوا کر لائیے، پھر پلوائیے، چاہے وہ گائے ہو یا بیل ہو یا انسان ہو یا بکری ہو یا بکرا ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ فوراً ایمان بھٹک جاتا ہے، فوراً جادو پر، جنات پر، شیطان پر، انسان پر، ان سب چیزوں پر بھروسہ چلا جاتا ہے۔ ہم اللہ کو نفع و نقصان کا مالک تصور نہیں کرتے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ایسے ہی نہیں جائیں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدشگونی نہیں لیتے تھے، برا یقین اور برا گمان نہیں رکھتے تھے، نہ دم کرتے تھے اور نہ کرواتے تھے۔ آج جھاڑ پھونک کرنے والے اور تعویذ لکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسے بھی بزنس بنا لیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی روپیہ اور پیسہ کمایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی بیمار ہوئے، انہوں نے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے، قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور ہوا، اس دور میں بھی یہی چیز تھی۔ یہ بعد کی چیزیں ہیں، کالے دھاگے، کالے جادو، جنتر منتر، یہ ساری چیزیں بعد کی ہے۔ یہ بدعات و خرافات ہے جس میں ہم مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ مسجدوں کے گیٹ پر اور جگہوں پر دیکھا جائے، دوسرے مسلک کے ماننے والے لوگوں کی مسجدوں کے گیٹوں پر اگر جائیں آپ، تو پھکوانے والے لوگوں کی قطار لگی ہوتی ہے، لمبی لمبی تعداد میں۔ مرد و خواتین حضرات گلاس لے کر، تیل لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھکوانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خود سے دم کرنے والا، خود سے قرآنی آیات کو پڑھنے والا شاید گھر میں نہیں ہے۔ علم سے دوری ہے، جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے، غلط فتوے داغنے والے مولوی حضرات بھی بہت زیادہ ہیں جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، کبھی اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے، کبھی اپنے مریدوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، یعنی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کبھی اللہ کے تعلق سے، کبھی عقیدے کے تعلق سے۔ یہ لوگ کبھی عقیدے پر چوٹ مارتے ہیں، کبھی ایمان و دھرم پر، کبھی سابقین اولین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جس کے تعلق سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر اتہام اور تہمت لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، اشارتاً اور کنایتاً یہ ساری باتیں ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ ان علماء سے رابطہ قائم کیجیے جو شرعی عالم ہو۔ آپ گوگل، یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کو فرق کرنا پڑے گا۔
بہت سارے علماء ہیں یا مفتیان ہیں جن کے عقیدے باطل ہیں، جن کا فتویٰ ان کا منمانی ہوتا ہے۔ بہت سارے ویب سائٹس ہیں، کیسے فرق کیا جائے گا؟ پہچان کیجئے، ان جگہوں سے سوال کیجئے، معلومات حاصل کیجئے جو علماء ربانین ہوں، جن کے پاس صحیح قرآن و حدیث کا علم ہو۔ ضروری نہیں ہے جس مولوی کی محبت آپ کے اندر زیادہ ہو انہی کے پاس فتوے اچھے ہوں۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود ہیں، بڑی بڑی جامعات ہیں، مدارس ہیں، ان جگہوں سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے لوکل ڈاکٹر سے اپنے مرض کا علاج کرانا گھاتک ہوتا ہے، ویسے ہی لوکل مولویوں سے شرعی علم حاصل کرنا بھی گھاتک ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، ہر چوراہوں پہ، ہر جگہوں پہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے ہی اپنے بندوں سے کھینچ نہیں لے گا، بلکہ علماء کی ارواح کو، علماء کی روحوں کو قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فسئلوا، جائیں گے ان سے پوچھنے کے لیے، فتوے لیں گے۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، چند آزمائشوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ان آزمائشوں سے کیسے بچیں؟ اللہ پر پختہ یقین رکھا جائے، دینی علم حاصل کیا جائے، مصیبت آئے تو صبر کیا جائے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتنہ واقع ہو جائے تو اس شخص کو اس فتنے سے ایسی دعا ہی نجات دلا سکتی ہے جیسی دعا کوئی غرق ہونے والا، ڈوبنے والا شخص اللہ سے کر رہا ہو۔ اس طریقے سے اگر کوئی شخص گر گرا کر خشوع خضوع کے ساتھ آنسوؤں کے قطرات گراتے ہوئے اللہ سے اگر دعا مانگے گا تو وہ شخص اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ بادر الاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، تم ان فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو جو تاریک راتوں کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، جس میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی خاطر اپنے دین کو وہ بیچ چکا ہوگا وہ شخص، وہ وقت ہے موجود۔ ہمارے ایمان، نفاق، کفر، ان سب چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، چند منٹوں اور گھڑیوں میں ہمارے ایمان تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے جو اس دور حاضر کے اور بھی سارے فتنے ہیں، یا جو فتنے ہم نے ابھی سنے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وسلم۔